السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اس رات ہر حکمت والا کام فیصلہ پاتا ہے ہمارے حکم سے۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اسی رات میں اس سال مرنے والا ہر آدمی کا نام لکھا جاتا ہے، اسی رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال مرے گا اس کا مرنا، اور جو پیدا ہوگا اس کا پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے۔ کس مخلوق کو اس برس کتنا رزق ملے گا یہ سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تبارک و تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر آ کر کے اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں، تم مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا کر دوں، تم اپنی مصیبت اپنی پریشانی کو میرے سامنے لا کر کے رکھو، میں تمہیں اس پریشانی سے اس مصیبت سے نجات دے دوں۔ لیکن ہائے افسوس کہ آج کے مسلمان اور یہ امت مسلمہ کیا خلفشار اور کس طرح کی بے حیائی کو فالو کیا جاتا ہے اور کس طرح سے لوگ اس رات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رات میں بندوں کو چاہیے کہ وہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ لہٰذا دوستوں، نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے۔ امام زین العابدین کا فرمان ہے، جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ معزز و مکرم سامعین کرام، میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوستوں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ میں نے پہلی آیت پڑھا، وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اسی رات میں ہر حکمت والا کام فیصلہ پاتا ہے ہمارے حکم سے۔ دوستوں، انڈیا گورنمنٹ کی بات کر لیں، بہار گورنمنٹ کی بات کر لیں تو ایک سطر کا نام ہے جس سطر کو ہم بجٹ سطر کہتے ہیں۔ اس بجٹ سطر کے اندر حکومت تمام پالیسی لاتی ہے، تمام اخراجات لکھے جاتے ہیں، ایک سال کا پورا بجٹ بنایا جاتا ہے دوستوں، اور اس بجٹ کا انتظار ہم کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ اور پورے ملک کے لوگ کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں کیا آنے والا ہے۔ لیکن دوستوں، یہ 15 شعبان کی رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجٹ کا دن ہے، اور اس بجٹ میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس بجٹ میں ہماری اور آپ کی کامیابی کا فیصلہ ہوتا ہے، اس بجٹ میں ہمارے اور آپ کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، اس بجٹ میں پورے ایک سال کا خاکہ کھینچا جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ تیار کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو فرشتے اس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 15 شعبان کے رات میں ہم جاگتے، اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ سے معافی مانگتے، اپنے گناہوں کی تلافی کرتے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے، اپنے قوم کے لیے دعا کرتے، اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے، تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے۔
لیکن بجائے اس کے کہ ہم ایک سسٹم میں الجھ کر کے رہ گئے ہیں، ہم دنیا کی بناوٹ میں پھنس کر کے رہ گئے ہیں۔ دوستوں حلوہ بنانا یہ کہیں سے جائز نہیں۔ شب برات کے موقع سے جو ایک سیلیبریشن کا ایک دور چل پڑا ہے کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بھائی شب برات سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بے شک آپ شب برات سیلیبریٹ کیجئے، میں آپ کو نہیں روکتا سیلیبریشن کرنے سے، لیکن سیلیبریشن کا آپ کو معنی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو مقصد معلوم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شب برات کا سیلیبریشن کیسے ہوتا ہے، شب برات کو ہم کیسے سیلیبریٹ کریں۔ دوستو شب برات کو سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گوشت پلاؤ بریانی پکائیں اور خوب کھائیں اور رات بھر جاگیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے جا کر کے سو جائیں، بالکل یہ مقصد نہیں ہے دوستوں۔ جاگنا مقصد جاگنا نہیں ہے دوستوں، مقصد جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے، مقصد جاگنا نہیں ہے دوستوں، مقصد جاگ کر کے اپنے گناہوں کی معافی ہے، اپنے گناہوں کی تلافی ہے، مقصد صرف اور صرف جاگنا نہیں ہے دوستوں، مقصد جاگ کر کے نفلیں پڑھی جائیں، ذکر و تسبیح پڑھی جائیں، اللہ کے حضور میں رویا جائے، گڑ گڑایا جائے اور اس امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے دوستوں کہ آج کے اس دور میں مسلمان اتنے آگے جا چکے ہیں اور اپنے دینی علم سے اتنے پیچھے ہو چکے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں، انہیں خبر نہیں، اور اگر انہیں خبر بھی ہے تو وہ اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے، وہ اس پر چلنا نہیں چاہتے، وہ اس کو اپنے زندگی کے اندر لانا نہیں چاہتے۔ دوستوں شب برات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حلوہ بنائیں، ہم اچھی مٹھائیاں بنائیں اور اچھے پکوان پکائیں اور ان کے نام پہ اور ان کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیں اور کہانی ختم، چیپٹر کلوز کر لے۔ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم نے ابھی حدیث پڑھ کر کے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ ہی بتلائیے کہ اس رات میں کیا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے جو اس سال مرنے والا ہے اس کا مرنا، جو پیدا ہونے والا ہے اس کا پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، کس کو کتنی رزق ملے گی وہ لکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے پورا کا پورا ایک بجٹ تیار ہوتا ہے، پورا کا پورا ایک خاکہ تیار ہوتا ہے، ایک سال کا یہ بجٹ تیار ہوتا ہے دوستوں۔ لیکن اس میں اللہ کے نبی نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ نہیں آج کے دن گوشت بنانا امپورٹنٹ ہے، گوشت بنانا کمپلسری ہے، آج کی رات میں حلوہ بنانا بہت ضروری ہے، اگر ہم نے حلوہ نہیں بنایا تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اگر ہم نے حلوہ نہیں بنایا تو ہماری عبادتیں اللہ تک نہیں پہنچیں گی اور ہمارا آج کا یہ رات بیکار ہو جائے گا۔ اگر یہ ذرہ برابر بھی ضروری ہوتا تو اللہ کے نبی کئی بار بولتے، اللہ کے نبی بار بار اس چیز پہ تاکید کرتے کہ نہیں حلوہ بنانا ضروری ہے، آپ کو حلوہ بنانا ہی ہوگا۔ لیکن دوستوں ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر ثابت ہے تو صرف اور صرف یہ ثابت ہے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کریں، انفرادی عبادتیں کریں، اللہ کے لیے ذکر و تسبیح کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اگلے دن روزہ رکھیں، یہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے اور یہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستوں اگر آپ اس کے علاوہ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھ کر کے سنا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین حق کی بنیاد ڈھانے میں اعانت کی۔ دوستوں اگر ہم کسی طرح کے بدعت کو فالو کرتے ہیں، اگر کسی طرح کے بدعتی کو فالو کرتے ہیں، اگر کسی طرح کا کوئی نیا طور طریقہ شریعت اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں تو ہم اس حدیث کے مستحق ہو جائیں گے، ہم اس حدیث کے حقدار ہو جائیں گے کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین حق کی بنیاد ڈھانے میں اعانت کی۔ لہٰذا دوستوں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں شب برات کے موقع کو گنوائیے مت، اس کو برباد مت کیجیے، بلکہ اس رات کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ذکر و تسبیح کریں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، 15 شعبان کے سلسلے سے ہم 4 باتوں پہ اور آپ سے باتیں کرنا چاہیں گے دوستوں۔ نمبر 1، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی جتنی توفیق دیں اتنی گھر میں انفرادی عبادتیں کریں۔ نمبر 2، اگلے دن آپ روزہ رکھیں، یہ روزہ مستحب ہے۔ نمبر 3، اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نمبر 4، جن
دو شخصوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو وہ اس رات میں صلح صفائی کر لیں، نہیں کریں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی دوستوں۔ یہ آپ کو شب برات کے موقع سے زیادہ کچھ نہیں کرنا دوستوں، بس یہ 4 کام آپ کیجئے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی عبادت قبول ہوگی، اور جو بجٹ تیار ہوگا اس سال کا، اس بجٹ میں ہمارا اور آپ کا رزق اعلیٰ سے اعلیٰ رزق عطا کیا جائے گا، اور ہماری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوشنما اور خوشگوار اور بہتر بنائیں گے۔ انہی چند الفاظوں کے ساتھ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔